لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تمام ارباب کرم و عزاداران حسین، یہ شام غریبہ کے عنوان سے ہونے والی مجلس ہے، لیکن ہم لوگ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں یہاں تک گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ایک اصول جو بتایا تھا اسے قرآن نے اپنے یہاں نقل کیا. کوئی بھی آدمی اپنے نفس کو بری نہیں بتا سکتا ہے برائیوں سے، کیونکہ نفس سرکش ہوتا ہے. نفس امارہ جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف ابھارے. اچھی لگتی ہیں باتیں، یعنی مثلاً جو نفس جس طرف لے جانا چاہتا ہے، اگر مزہ نہ آئے، اگر غیبت کرنے میں ٹیسٹ نہ ملنے لگے آدمی کو، تو بیک بائٹنگ یا کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے ہی کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس میں اس کو لطف آتا ہے، جبکہ قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے کیا کوئی تم میں سے گوارا کرے گا، پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی یوں کسی مردے کا گوشت کھانا قیامت ہے کہ برداشت کے بھائی کا گوشت کھانا اس کے اندر، مگر یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ اتنا لطف پیدا کر دیتا ہے. نفس امارہ اور سرکش نفس جو ہے وہ ایسا پیدا کر دیتا ہے. دو آدمیوں کو لڑانے میں جو مزہ آنے لگتا ہے، جنگ کا سلو کرانے سے لوگ بھاگتے ہیں کہ اگر دو مومنوں میں سلو کروانا ہو تو اس کو سوچنے کون اس جھنجھٹ میں پڑے، لیکن جنگ کروانا ہو، چغل خوری کرنا ہو، بہتان لگانا ہو، الزام لگانا ہو، اس سب میں مزہ آنے لگتا ہے. تو نفس امارہ جو ہے وہ سرکش ہوتا ہے، سوائے یہ کہ اللہ کا رحم ہو، یعنی اس کا جو پروردگار عالم نے جو الارمنگ سسٹم اس کو دے رکھا ہے، جس کو نبی باطن بھی کہتے ہیں، کہ وہ خود بتاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور اللہ غفور بھی ہے، معاف کر دیتا ہے غلطی ہو جائے. اگر معافی کا مانگنے والا قاعدے سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور رحیم بھی ہے. یہ سب بتایا. تو ہمارے علماء نے جو توجیہ کی تو وہ یہ کہا کہ ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، جو عام طور پر وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سرکش نفس ہے، امارہ ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے. لیکن پروردگار عالم کے رحم و کرم سے یہی نفس جو ہے نفس لوامہ میں کنورٹ بھی ہو سکتا ہے، جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے، کہ جب غلطی ہو جائے تو وہ فوراً پہلے بھی وارننگ دیتا رہتا ہے، اور اس وارننگ دینے کے ساتھ ساتھ پھر بھی یہ کرتا ہے کہ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ یہ تم نے جو کام کیا یہ صحیح نہیں کیا. یعنی وہ ملامت کرتا ہے. جب بار بار ملامت ہوتی ہے تو پھر وہ نفس امارہ کمزور پڑنے لگتا ہے. یہ ہے تو نفس لوامہ اس کو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ملامت کرنے والا نفس. آپ یہ دیکھیں پھر تیسرا نفس وہ ہے جو ابھی میں تذکرہ کروں گا، جسے نفس مطمئنہ کہا ہے، کہ جس کو اتنا اطمینان ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز غور کریے گا، اور ہم اور آپ سب لوگ اس بات کی طرف متوجہ رہیں اور دیکھتے رہیں تو اندازہ ہو جائے کہ کسی نے شاید آغا خمینی تابسرا نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمان میں اور جو یعنی ایک چیز ہوتی ہے ایمان، اور دوسری چیز ہوتی اطمینان. اس میں فرق ہوتا ہے. کسی چیز میں ایمان ہونا اور ہے اور اطمینان ہونا اور فرق ہے. ایک برادر مومن نے، مرد مومن نے ہم کو ابھی چند دن پہلے ایک مثال بھی سامنے بتائی تھی. کسی جگہ انہوں نے پڑھی تھی کہ ایک جگہ سرکس ٹائپ کا ہو رہا تھا. اس میں ایک شخص نے اس پر رسی پر ایک بچے کو لے کے چلا. وہ فنکار تھا، کبھی ادھر جھول رہی ہے ادھر جھول رہی ہے، اور لوگ
نیچے تالیاں بجا رہے ہیں، واہ 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 واہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا۔ تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو یقین تھا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا؟ ان کہا کہ ہاں ہمیں یقین تھا۔ تو اس نے پوچھا کیا یعنی آپ کو بلیف تھا میرے اوپر، کیا آپ ٹرسٹ کرتے ہیں مجھ پر؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم ٹرسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ کہا تو پھر اگر آپ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اپنا بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے کے چلوں گا ابھی۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ کہا آپ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ میرے اوپر بلیف رکھتے ہیں۔ یہی بات مومنین کے ساتھ، ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں محمد و آل محمد یا قرآن کے کہے ہوئے پر بلیف ہے، ٹرسٹ نہیں ہے ہمارا اطمینان نہیں، جس اطمینان کو قرآن کہہ رہا ہے۔ جیسے کہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن پلٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں تو پلٹا کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، یعنی یہ ہے نفس مطمئن۔ کربلا میں آپ کو تینوں قسم کی مثالیں مل جائیں گی اگر آپ تلاش کریں گے تو، یعنی ہم لوگ موضوع ہی ہمارا ہے تربیت نفس، تو اگر نفس کی تربیت کی جائے تو یہ اس کی سٹیجز ہیں۔ نفس امارہ کی تو کسی تربیت کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی سب کی تربیت کیے ڈال رہا ہے، اس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، سرکش نفس کی ضرورت ہے۔ تو وہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہم کو آپ کو ان کو نہیں، وہ نبی کے بیٹوں کو ابھار دیتا ہے برائی کی طرف۔ ہاں اگر آپ تلاش کریں اور دیکھیں تو نبی کے بیٹے نے، نبی کا بیٹا جناب نوح کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کو نہیں سمجھا، 900 سال 950 سال میں پتہ نہیں کتنے دن اس نے دیکھا ہوگا اپنے باپ کو، ان کی نیکی کو جانتا تھا، مگر لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے نا، کہ پتہ ہی ہے ایک آدمی بیٹھا وہ ناؤ بنا رہا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں دور دور دریا کا پتہ نہیں۔ تو یعنی نبی کو اگر کوئی مان بھی رہا ہے تو کبھی تو یہ ہو جاتا ہے کہ نبی خدا کو ماننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں امت میں کتنے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ علی کو بہت چاہتے ہیں، اور چونکہ علی کو بہت چاہتے ہیں، فاطمہ کو بہت چاہتے ہیں، امام حسن امام حسین کو بہت چاہتے ہیں، تو ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جب دنیا نے بعد میں دیکھا کہ علی نے کیا کیا اور کیسے زندگی گزاری اور کیا کیا ان کے اندر کمالات تھے، اور فاطمہ زہرا کے کیا کمالات تھے، امام حسن اور امام حسین کے کیا کمالات تھے، تب ساری دنیا کے سامنے حقیقت حال کھل کے سامنے آئی۔ تو اس لیے نفس جو ہے امارہ، نفس امارہ کا تو کام ہے برائی کی طرف ابھارے گا، ہر آدمی ہوشیار رہے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، اور یہ کسی ہادی کا کمال ہوتا ہے کہ وہ نفس امارہ کو موڑ دے، نفس لوامہ کی طرف لے جائے، اس کو ایک ملامت کرنے والے نفس کے اندر کنورٹ کر دے، یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ اب کربلا میں نے کہا وہ مثال بھی آپ کو موجود مل جائے گی، جس کی سب سے بڑی اور زبردست مثال جو ہے وہ جناب حر کی اپنی ذات ہے، کہ اس میں، اور یہ اکیلی حضرت حر کی ذات نہیں ہے، اگر آپ تلاش کریں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے۔ نفس امارہ بھی آپ کو مل جاتا ہے وہاں پر۔ امام حسین علیہ السلام سمجھا رہے تھے، عبید اللہ ابن حر جعفی کو کہا ہماری طرف چلے آؤ، ابن سعد جو یزیدی کمانڈر تھا فوج کا، اس کو کتنا سمجھایا، پوری تقریر آپ نے فجر تقریباً ہمارے اعتبار سے 9-10 بجا رہا ہوگا، فجر کی نماز کے بعد، اور تھوڑی دیر تیاری جب ہو گئی لشکروں کی، تو آپ نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کر کے ساری لوگوں بجائے، جب تک تمہاری لڑائی نہیں ہو جائے تو یاد رکھو میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں۔ آپ نے یعنی مطلب وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نفس امارہ کو موڑیں اور لائیں اور ملامت کروائیں۔ تم دیکھو کس کو قتل کرنے کے لیے تم جمع ہوئے ہو، تم دیکھو کیا تمہارا کوئی مال میں نے لیا ہے، کیا تمہارے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے، کہ کوئی قصاص کا معاملہ ہے، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، کیا نبی کا نواسہ میرے علاوہ بھی اس پورے روئے ارض میں ہے، کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے میرے نانا نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، امام حسین کے لیے نہ جانے کتنی احادیث پیغمبر کی ہیں۔ الحسن والحسین، یہ ارشاد فرمایا امامان قامن و قادہ حاضان امامان، یہ دونوں میرے امام بیٹے ہیں، امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، ایسی بہت سی یہ میرے پھول ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر امام حسین نے صرف اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کو شاید میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی نقل کیا ہو، ایک بنیاد آپ غور کیجئے گا نقل کرنے کی، کہ جنت کی طرف ان کے ذہنوں کو موڑا ہو، میں جوانان جنت کا سردار۔ اچھا نفس امارہ بھی عجیب چیز ہے،
بس جلدی جلدی آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، عجیب چیز ہے، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ یزید کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ نماز پڑھنے کا عادی تھا، ظہر کی نماز ہو پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو۔ کوئی مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے جب تک وہ اس کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجے۔ کسی فرقے میں نماز نہیں ہو سکتی جب تک نہ ہو درود، نہ ہو دوسری رکعت کے بعد، پھر چوتھی رکعت، تیسری رکعت، آخری رکعت، سب میں درود ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہوگا، واجب ہوگا، جس کو امام شافعی علیہ الرحمہ اسی درود کے بارے میں کہتے ہیں، اے اہل بیت، تمہارے فضائل و کمالات کے لیے یہی کیا کم ہے، اگر تمہارے اوپر درود نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی، کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر یہ بتائیے، وہ یہ کہہ رہے تھے درود کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ، محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، رحمت کی بارش کر، یہی درود ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے، جو لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد پر رحمت کی بارش فرما، وہی لوگ محمد و آل محمد کی جو بہترین فرد ہے اس پر تلواریں چلا رہے ہیں، اس کو تیر مار رہے ہیں، اس کو پانی نہیں دے رہے ہیں، یعنی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جیسے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے، محبت بغیر عمل کے نہیں ہوتی۔ زبانی تو آپ صلوات بھیج رہے ہیں اور درود کے مستحق ہیں، اور عملاً یہ ہے کہ اس کو پیاسا، ان کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو پانی نہیں دے رہے ہیں، ان پر حربے مار رہے ہیں، ان کو اذیت دے رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ بات دل کے اندر نہ اتر جائے، وہی کہ بلیف سے خالی اکیلے کام نہیں چلتا، جب تک عمل کی منزل میں ہم نہ آ جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے نفس لوامہ کا وہ نمونہ کربلا میں دکھا دیا کہ کتنے لوگ ایسے تھے۔ خور پوچھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام سے، فرزند رسول، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں آپ کو لایا۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور نار جہنم سے بھی آزاد ہو، تمہاری ماں نے تمہارا بڑا اچھا نام رکھا، حر کے معنی آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے کتنوں کو، اچھا دیکھیے، جن لوگوں کو راستہ دکھایا وہ موت کے راستے سے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ آپ غور فرما لیجئے گا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا۔ اور پھر آخری منزل میں آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت کی پوزیشن جو ہے وہ ابھی آپ کو دکھائی پڑے گی کہ وہ خود اس کا نمونہ بن گئے، اور کربلا میں وہ امام حسین علیہ السلام اکیلے نفس مطمئنہ کا نمونہ نہیں بنے، بلکہ آپ کے ساتھ جو تھے وہ سب نفس مطمئنہ بنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھیں، مجھے ایسی سے واقعات ملے کہ دو جوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے، روز عاشورہ۔ حضرت نے فرمایا اب کوئی ان کے باپ اس منزل کے رہو گے؟ کہا میرے بھائی کے بچوں، بیٹو، روتے کیوں ہو؟ ارے تمہارے اور جنت کے درمیان بس موت حائل ہے، تم ادھر موت کا پل تم نے پار کیا، جنت میں پہنچ۔ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہم تو آپ کی اہل خانہ کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ ہمیں اب لگ رہا ہے کہ ہم آپ کی مصیبت کو آپ کے اوپر سے ٹال نہیں سکتے۔ یعنی نفس مطمئنہ اپنے لیے نہیں ہے، کربلا میں کھڑے ہوئے تلوار کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، عابس ابن ابی شبیب شاکری ہوں، جناب عباس ہوں، چلیے ان کی قربت تھی، جناب حبیب کی دوستی تھی، بھئی جون کو دیکھ لیجئے، غلام ہے، مسلم ابن اوسج اسدی کو دیکھ لیجئے، جتنے افراد، حضرت سوید ابن عمر جو ہیں، ان کا تو واقعیت ان کے نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں میں نے آپ سے کہا کہ جتنی لڑائیاں دنیا میں عالم میں کہیں لکھی گئی ہیں، 100% لوگ کھڑے نہیں رہ سکے، کسی نہ کسی نے فرار اختیار کیا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کی فوج میں کبھی کبھی لوگ بھگوڑے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فوج سے پتہ ہی ملے، خبر ہی نہیں مل رہی کہاں گئے ہو، کہاں چھپ گئے، یہ ہوتا ہے۔ کربلا میں آپ کو امام حسین کے لشکر میں ادھر سے آنے والا تو ہے، ادھر سے جانے والا آپ کو نہیں دکھائی پڑے گا۔ اور اس کے اندر ان لوگوں کی شان کیا تھی؟ حضرت سوید ابن عمر کے لیے ملتا ہے، بوڑھے آدمی تھے، میدان قتال میں گئے، لڑتے رہے، زخمی ہو گئے، بڈھے، بالکل ضعیف، گر پڑے، لوگ سمجھے مر گئے۔ جب عصر عاشور کے شہادت امام کے بعد آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، آگاہ ہو جاؤ، حسین قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا، تو چونک پڑے ایک دم سے۔ تو تلوار ان کی کوئی لے جا چکا تھا، تو جب چوکے تو پوچھا کیا ہوا، یعنی بھوکے پیاسے غش کے عالم میں پڑے تھے، پوچھا کیا ہوا، تو لوگوں نے حسین قتل کر دیے گئے۔ تو انہوں نے اسی وقت چھرا جو ان کے پاس پڑ رکھا ہوا تھا یا کسی کا جو پڑا رہا ہو لے کے حملہ کیا، اور لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تو ان کو معصوم نے کہا ذو الشہادتین،
دو شہادتوں والے. پہلی ارے اب تو شہید ہو گئے تھے، اب تو نہیں، مگر نفس مطمئنہ کی شان یہ تھی کہ حسین شہید ہو گئے تو پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم کیا. تو یہ آپ کو کربلا کے میدان میں ملتا ہے. اب امام عالی مقام کا یہ کمال تھا کربلا میں کہ اب ہم لوگ کیا، ہمارے علماء نے تجزیہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان قتال میں پہلے کہہ دیا تھا، جب ان لوگوں نے کہا بیعت کیوں نہیں کرتے ہو، بیعت کر لیجئے، وہی جو ایک آدمی رٹ لگا دیتا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، نہ ذلیلوں کی طرح سے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا. اور یہ بات آپ کے سارے ساتھیوں نے بھی ثابت کر دی، اور یہ بات اسرائے حسینی نے بھی ثابت کر دی. کسی نے بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ کہا ہو کہ نہیں اب ہم قبول کرتے ہیں. نوک نیزہ پر آ گیا، مگر نہ انہوں نے ذلیلوں کی طرح سے ان کی بیعت کو قبول کیا اور نہ بھاگے، میدان قتال میں جمع رہے. ہمیں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ یہ بھی ان کا کمال ہے. بھائی جو لوگ سنت کی بات کرتے ہیں، سنت رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو جو چھوڑا تھا ان کو اپنے بعد. تو دیکھیے، میں اپنے بزرگ عالم کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں، سرکار سید العلماء کے کہنے کی بنیاد پر، کہ بڑا فرق ہے سنت پر عمل کرنے میں اور سنت کی روح سمجھنے میں. سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا اور ہم وہی عمل کرتے ہیں، یہ سنت کا اتباع ہے، اتباع سنت ہے. روح سنت جن کو پیغمبر نے تعلیم کر دی ہے، جن تک پہنچ گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیا، بلکہ وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے رسول ہوتے تو کیا کرتے. یہ بڑی بات ہے کہ اس جگہ پیغمبر ہوتے تو کیا نہیں، یہ کرتے، یہ پیغمبر کا عمل کیا ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام نے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سنت کے خلاف کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر جہاد میں، ہر غزوے میں اپنے رشتہ داروں کو آگے رکھتے تھے. علی تم آگے بڑھو، حمزہ تم آگے جاؤ، عبیدہ تم آگے جاؤ، اور انصار کو پیچھے رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انصار کو آگے کیا ہے اور اعزہ کو پیچھے کر دیا ہے. تو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے یہاں ہر لڑائی میں یہ بات نہیں طے ہوتی تھی کہ کتنے شہید ہو جائیں گے، کتنے بچ جائیں گے. تو کچھ شہید ہوں گے، کچھ بچ جائیں گے. تو وہ چاہتے تھے کہ جو مصیبت آنی ہو وہ ہمارے رشتہ داروں پر، قریبی لوگوں پر آ جائے، اور جو ہمارے دوست اور اصحاب ہیں یہ بچ جائیں. کربلا میں امام کو معلوم تھا کہ سب شہید ہو جائیں گے، کوئی ایک نہیں بچے گا. یہ امام حسین جانتے تھے، اور جتنی دیر میں شہید ہوگا اتنی ہی زیادہ مصیبت ہوگی. اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حوض کوثر پر علی اکبر پہلے پہنچ جائیں، حبیب ابن مظاہر بعد میں پہنچے. حوض کوثر پر عباس پہلے پہنچ جائیں اور مسلم ابن اوسجہ اسدی بعد میں پہنچیں. اس لیے آپ نے چاہا یہی کہ یہ سب پہلے شہید ہو جائیں تاکہ ان کی مصیبتیں ختم ہو جائیں. پہلے تو آپ نے سب کو اجازت دے دی چلے جاؤ، نہیں گئے، اب جہاد شروع ہوا. تو یہ ترتیب تھی جو ہمیں نظر آتی ہے. پھر ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ امام عالی مقام کربلا کے میدان میں تجزیے کے اعتبار سے آپ غور کیجئے، ایک جہاد اس طرح بھی فرما سکتے تھے کہ صبح کے وقت تلواریں کھینچتے، اور شجاع اشجع عرب تھے، اشجع عرب کے فرزند تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، امام حسن کے لیے کہا کہ حسن میں بطور میراث میری جو جیسے بزرگوں کی کوالٹیز جو ہوتی ہیں، صفتیں بچوں میں جاتی ہیں، امام حسن کے لیے کہا تھا کہ اس میں میرا روب و داب ہے اور میری سرداری ہے، شان سرداری. اور امام حسین کے لیے کہا اس میں میری جرأت ہے اور میری سخاوت ہے. اب سخاوت کے نمونے تو امام حسین کے بہت دیکھے لوگوں نے. اب اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی کہ جہاں پانی مہیا نہ ہو وہاں 300 کے لشکر جو دشمن کا ہے اس کو پانی پلا دینا. یہ سخاوت. اس کے علاوہ نہ جانے سخاوت کے کتنے نمونے، مگر جرأت حسین کا نمونہ کربلا کے علاوہ دکھائی نہیں دیا. وہ ایک الگ جرأت ہے کہ انکار بیعت کیا اتنی بڑی حکومت کے خلاف اور میدان میں ڈٹے رہے، بھوک میں پیاس میں، آپ دیکھتے ہیں. لیکن ابھی جنگ کسی نے امام حسین علیہ السلام کی نہیں دیکھی تھی. یہ ہے تو سب سے بڑا اچھا طریقہ تو یہ تھا کہ سب موجود ہوں، کم سے کم قوت و طاقت ہو. ادھر عباس موجود ہوں، ادھر علی اکبر موجود ہوں، ادھر عابس ہوں، ادھر مسلم ابن اوسجہ ہوں، امام حسین کہیں اچھا شہید ہو جائیں اور شہید ہو جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جہاد فرمایا ہی نہیں جب تک یہ لوگ رہے. جیسے رسول اللہ نے جہاد نہیں فرمایا جب تک علی رہے، ویسے امام حسین نے بھی جہاد نہیں کیا خود
سب ساتھی ناصران حسین جہاد کر رہے ہیں، اعزا جہاد کر رہے ہیں، امام حسین نے نہیں۔ اور جہاد کرنے کے لیے امام عالی مقام کی اب جرأت کو دیکھنا، کیونکہ آپ کی جرأت کو دیکھ کر کے ہم سمجھ جائیں گے کہ رسول اللہ میں کیا جرأت تھی جہاد میں، یہ نظر آئے گا۔ تو یہ ملتا ہے۔ اب آپ نے وہ تمام چیزیں اب تک کے ذکر میں تمام مجھ سے بہتر ذاکرین آپ کے سامنے بیان کر چکے، کربلا میں شہداء کا جانا، ان کی شہادت، اور جناب عباس کی شہادت، اور حضرت علی اکبر کی شہادت، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں انصاف سے بتائیے گا، جو آدمی اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا چکا ہو، جو اپنے بیٹے جیسے بھائی کی، ایک نہیں چار چار بھائی تھے، شہید ہو گئے تھے، جناب عباس کو حضرت علی اکبر سے کم نہیں چاہتے تھے، ان کی لاش کی یہ حالت دیکھ چکا کہ بازو کٹ گئے، سر شگافتہ ہو گیا، لاشا پڑا ہوا ہے، لاشا لانے کے قابل نہیں رہ گیا کہ لے کے آتے، بیویاں برداشت نہ کر پاتی، یہ سب دیکھ چکا، ننھے سے بچے کی قبر بنا چکا۔ اب یہ بتائیے اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جا کر کے جہاد کرے؟ آپ اس کی طاقت کا کیا اندازہ؟ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کتنا ہے، 16 پہر ہو گئے ہیں، کتنے 3 دن ہو گئے بھئی، 7ویں محرم سے بالکل پانی نہیں ملا، صبح سے شام تک گزر جاتی ہے، عرب کی گرمی ہے، اور اتنا اس میں صبح جہاد نہیں فرمایا مگر موجود تو ہیں دھوپ پہ، گرمی میں، نماز ظہر دھوپ میں پڑھ چکا، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس آدمی کو اگر شہادت جناب علی اصغر کے بعد حسین ابن علی آتے میدان مقتل میں اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے اور سر جدا کر دیا جاتا، تو بھی آپ سے زیادہ بہادر انسان پوری تاریخ عالم میں نہ ملتا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک موت ہو جانے کے بعد قوت نہیں رہ جاتی، ہاتھ پیر جسم میں نہیں رہ جاتی، کہ جائے کہ جو لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا ہو، جو ایسے چاہنے والوں کو رخصت کر چکا ہو۔ مگر پھر امام حسین السلام کو اب جرأت رسول دکھانی تھی، اس لیے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بھی۔ اب بتائیے رخصت کن لوگوں سے ہو کے جا رہے ہیں؟ اس وقت بھی ہمارے یہاں ذاکرین ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ کی طرف مصائب کا تذکرہ کرنے میں عظمت امام حسین السلام کے اس پہلو کو فراموش کر جاتے ہیں۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ امام علی مقام جب خیمے کے اندر آئے اور رخصت ہونے کے لیے آئے، وہ سب کیا، آپ نے ایک پرانی چادر منگوائی، اس کو چاک کیا، اس کو نیچے پہنا، تاکہ لوٹنے والے جب لباس لوٹیں، یعنی دیکھیے ذہن میں اس آدمی کے اس ذات کے کیا کیا ہے، جب لوٹنے والے لباس لوٹیں تو یہ لباس جسم پہ مطہر پر رہ جائے، جسم مطہر کی عظمت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب کیا۔ اس کے بعد چلے، بیٹی رخصت ہوئی ہے، وہ اب میں سارے مناظر آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا، گھوڑے پر بیٹھے، یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ گھوڑا جو ہے وہ اس کو میدان قتال میں لایا ہے، یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس کو تو اس کی شہادت اس منزل پر آئے، لیکن امام علی مقام نے 3 حملے کیے۔ اب تاریخ میں ہے کہ دیکھیے ایسی لڑائی امام حسین لڑے کوئی دیکھنے کو نہیں موجود ہے، بس ایک بہن ہے جو بلندی پر کھڑی ہوئی بھائی کا جہاد دیکھ رہی ہے۔ کوئی اگر عباس ہوتے اور اس وقت امام حسین کی تلوار چل رہی ہوتی، علی اکبر ہوتے چل رہی ہوتی، تو کم سے کم یہ تھے کوئی دیکھنے والا تو ہے کہ اشجع عرب کس طرح میدان میں لڑتا ہے، ایک بھوکا پیاسا انسان اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، شیرخوار کا لاشا دفن کرنے کے بعد بہن کو رخصت کرنے، بہن سے بھی یہ نہیں کہا، دیکھیے کیا بات کہی ہے، اور ارشاد فرمایا اپنی بہن رخصت ہوتے وقت دیکھو سفری لباس پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ اب یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کمزوری دکھائی ہو، سفری لباس پہن لو تیار ہو جاؤ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو رونا پیٹنا نہیں، شکایت نہ کرنا، اس سے باطل کو تقویت حاصل ہوگی۔ جناب زینب کو وصیت کیے جاتے وقت رونا نہیں، ورنہ یہ لوگ خوش ہوں گے تو کہ ہم نے گویا ستا دیا، ہم نے تو ان کو تنگ کر دیا، ہم نے تو ان کو پریشان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس وقت اور سفری لباس پہن لو، اس کا مطلب تیار ہو جاؤ تاکہ تمہاری حرمت محفوظ رہے، تمہارا کیسا تیاری ہونی چاہیے، یعنی موت کو اپنے محسوس کر لینا امام علی مقام کا ہمیں کربلا میں عاشور کے دن ملتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت تشریف لائے، گھوڑے پر بیٹھے، جناب سکینہ کا وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے گھوڑے پر تو 3 حملے فرمائے، یمین کی طرف گئے، یسار کی طرف گئے، اور اگر آپ نے کہا ہو تو تعجب بھی نہیں کہ اب کہاں بھاگتے ہو، ارے ٹھیک ہے علی اکبر کے جانے سے بصارت چلی گئی تو حسین کی بصیرت تو نہیں گئی، چلی جائے، اگر بازوؤں میں قوت نہیں رہ گئی تو شجاعت تو نہیں رہ تو برد سلامت ہے شجاعت حسین۔ لوگ اس طرح بھاگتے تھے جیسے شیر کے سامنے سے بھیڑیں بھاگتی ہیں، یہ عالم تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ بگدڑ کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اب تک کی ساری لڑائیاں اصحاب حسین و اعزاء حسین کی ہم فراموش کر گئے، بھول گئے کہ کیسے جنگ ہوئی تھی، حسین کی 3 لڑائیاں تھیں، حضرت کہتے تھے اب کہاں،
اب کہاں جا رہے ہو؟ تو چنانچہ انہوں نے گھوڑے کو اتنا اتنے زخم لگا دیے کہ امام کو نیچے اترنا پڑا. یہ آپ اندازہ کیجئے. اچھا ابھی بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. یاد دلاتا چلوں جب آئے تھے امام حسین السلام، میں کہتا ہوں محبت حسین، محبت خدا بھی ان کے پاس کس قدر تھی. وہ بہت مشہور دعا ہے جو موجود ہے بحق یاسین، بہت خاص دعا ہے امام حسین کی، بہت بڑی بھی نہیں ہے، تمام مومنین و مومنات مل جائے گی، میرے پاس بھی ہے، کہ حضرت نے اس وقت جب زخموں سے چور تھے امام زین العابدین سے ملے، گلے سے لگایا، زخموں سے چور تھے، تو یہ دعا تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ دعا جو ہے مجھ کو میری ماں نے بتائی ہے، میری ماں کو ان کے بابا نے بتائی ہے، ان کے بابا کو جبرائیل نے بتائی ہے. بحق یاسین یہاں سے شروع ہوئی ہے وہ دعا. اس کے 2 فقرے بہت تکلیف دیتے ہیں. اس میں اللہ کو مخاطب کیا ہے اس موقع پر جب امام زین العابدین سے رخصت ہو رہے ہیں. اس میں کہا ہے یا راحم الشیخ الکبیر، اے شیخ کبیر پر، بوڑھے پر رحم کرنے والے. یعنی جتنے بوڑھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اس وقت آپ کے تعلیم فرماتے ہوئے امام زین العابدین کو بتایا اور یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو، طفل صغیر کو رزق دینے والے، جس کا بچہ ابھی دفن ہوا ہو، بھوکا اور پیاسا، وہ اللہ کو، یعنی محبت خدا اس منزل پر ہے کہ اس کی قضاء و قدر پر راضی انسان میدان قتال میں آیا ہے اور جہاد کر رہا ہے. یہ آپ کے معلوم ہے میں نہ صرف جہاد کیا بلکہ دشمن اتنا مجبور ہو گیا چاروں طرف سے کہ انہوں نے خیمے پر حملہ کر دیا امام کے، خیام حسینی. تو مولا نے کہا کہ ارے تم دین کو بھول گئے ہو، اسلام کو بھول گئے ہو، ارے کم سے کم آزاد لوگوں کی طرح سے جو دنیا کا قاعدہ اس کے حساب سے تو عمل کرو، ابھی میں زندہ ہوں. تو شمر ملون تک نے پھر فوج سے کہا اپنے کہ واپس آ جاؤ، تمہارا دشمن جو ہے کریم النفس ہے، واپس آ جاؤ. اور امام حسین نے سر سجدے میں رکھا. آپ کے علم میں ہے یہ دن گزر گیا جس کے اندر سر سجدے میں رکھا تھا ایسا انسان اور کہہ رہا تھا پالنے والے میں تو تیری مرضی پر راضی ہوں، مجھے تو تیری محبت میں ساری پریشانیاں میرے لیے کم ہو گئیں، آسان ہیں. سر سجدے سے، یعنی ایک عجیب سجدہ ہے جو حسین ابن علی نے کیا. انہوں نے سر سجدے میں رکھا مگر سر اٹھایا نہیں. قاتل نے سر کاٹ کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا. ارباب کرم لیکن مصیبت ختم نہیں ہو گئی. جس شام غریباں کی آپ یاد مناتے ہیں اس کے بعد یہیں سے مصیبت آئی. یہی تو نفس مطمئنہ تھا کہ اتنے زخموں سے چور، اتنا جہاد کرنے کے بعد، اتنا بھوکا، ایسا پیاسا، ایسا پریشان، مگر سجدے میں اتنا اطمینان. اگر خدا اس کو نہ پکارے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو کون ہے جو نفس مطمئنہ ہے؟ حسین کی شہادت کے بعد ارباب کرم خیام حسینی کے اندر لوٹ مچی. لوگ دوڑ پڑے خیام کی طرف، اور ملتا یہی ہے کہ آپ عربوں کا مزاج جانتے ہیں، دشمنوں کا مزاج. جو ایسے لوگ تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی، بیویوں کے زیور چھینے جانے لگے. عالم یہ تھا کہ جناب فاطمہ کبریٰ کے لیے ملتا ہے کہ ایک جانی کا زیور آپ پہنے تھیں خلخال، اس کو ایک آدمی اتار رہا تھا اور رو رہا تھا. کہا تم رو رہے ہو تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم اہل بیت کی مصیبت پر روتا ہوں. کہا اتار کیوں رہے ہو؟ کہا میں نہ اتاروں گا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا. ارباب کرم جہاں یہ عالم ہو گیا ہو اور بیویوں کے سروں سے جب چادریں چھینی خیموں میں، اب یہی نہیں جناب سکینہ کے گوشوارے چھین لیے. اگر اتارنے کو کہتے شاید بچی کے کام سے تو اتر جاتے. بچوں کے تماچے لگائے گئے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو ستایا گیا. اور اس کے بعد ایک بھگدڑ کا عالم ہوگا. کیا عالم ہے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر وہ کچھ نہ کرتے، بعد میں امام زین العابدین سے مطالبہ بھی کرتے تو شاید زیور مل جاتے، شاید وہ سامان مل جاتا. خیموں میں آگ لگائی گئی، اور آپ شام غریبہ کے ہنگام میں سنتے رہتے ہیں کہ جب آگ لگی ہوئی تھی تو شہزادی نے آخری بار امام زین العابدین کا شانہ ہلایا جب خیمہ جل رہا تھا. میرے لال یہ آخری خیمہ ہے جو جل رہا ہے، تم امام زمانہ ہو. اب اتنی تیزی سے گفتگو کی ہے، آپ جو عالم غیر معلمہ ہیں یہ بتا بھی نہیں سکتی کیا کیا ہوا. تم امام زمانہ ہو، یہ آخری خیمہ. تم امام زمانہ ہو کا مطلب تمہارا بابا شہید ہو چکا ہے. تم امام زمانہ ہو، امام وقت ہو. بتاؤ پھوپھی کے سر پر چادر نہیں، خیمے سے باہر نکلے یا خیمے میں جل جائے؟ امام نے فرمایا نہیں پھوپھی ابا، آپ کے اوپر شریعت کا حکم یہی ہے، خیمے سے باہر نکلیے. ادھر شہزادی نے یہ سنا، بچوں کو نکالا، مگر بار بار حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ جلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھیں اور آگ کی وجہ سے رکتی تھیں، پھر جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھیں، لگتا تھا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے. مگر پھر عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ
مرتبہ دیکھا کہ ایک جوان ہے جو آپ کی پشت کے اوپر ہے، اس کو لاتے ہوئے آئی اور ایک دار کربلا پر لٹا دیا۔ ارباب کرم، یہ وہ شام غریبہ ہیں جہاں بیویوں کے سر پر چادر نہیں، بستر نہیں، خیمہ نہیں، ایک دار کربلا ہے۔ مگر ایک بات آپ سے کہوں کہ کیا محبت خدا ہے ان کے دلوں میں کہ ایسے میں بھی امام زین العابدین کا وہ سجدہ جو آپ نے عشاء کے بعد کیا تو وہ نماز فجر کے اول وقت جا کے ختم ہوا۔ ایسا سجدہ کرنے والا، ایسے نماز پڑھنے والے امام جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ جب رات ہو گئی، شام غریبہ گزر چکی، کافی دیر ہو گئی تھی، جناب سکینہ کے نہ ملنے کی روایت ہے، تو جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئی جناب زینب، وہ جناب ام کلثوم پہنچی ہیں، اور میدان قتال میں کہاں جہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر سب جو ہتھیار پڑے اسلحے پڑے ہوئے انہی کے درمیان سے ہوتی ہوئی اندھیرا ہے، وہ چاند 10ویں محرم کا جو اس کے اندر گہن لگا ہوا ہو، وہ کیا اس کے اندر دوڑتی ہوئی پہنچی، دیکھا ایک جگہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بچی وہاں بیٹھی رو رہی ہے، قریب گئی تو دیکھا سکینہ بیٹھی ہوئی، میری لال تو یہ کیسے آئی؟ کہا میں پورے مقتل میں دوڑ رہی تھی، بابا بابا کہتی ہوئی تو اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، ادھر آ جا ادھر آ جا۔ اچھا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، اس موقع پر جناب زینب کو نوحہ پڑھنا چاہیے، جناب ام کلثوم کو ماتم کرنا چاہیے تھا، مگر جن کے دل میں یہی زینب ہے جنہوں نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں جمع ہو سکتی، آپ ہم سے شفقت کرتے ہیں، آپ کے دل میں حب اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، ایک دل میں دو محبتیں نہیں جمع ہو سکتی۔ انہوں نے پہنچ کے، میں کہتا ہوں کہ وہ بات رقم کر دی کہ میں نے جو بات زبان سے کہی تھی وہی اس دل میں محبت خدا ہے، اس محبت خدا کی بنیاد پر ہی دوسری محبتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کا وہ جسم دیکھا جو گھوڑوں سے پامال ہو چکا تھا، جس کے لیے علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ آپ کے استخانے مبارک ریزہ ریزہ ہو گئے گھوڑوں کے دوڑنے سے، سر پر جسم پر کوئی چادر نہیں ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں بچا سوائے اس لباس کو جو آپ نے چاک کر کے پہنا ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا اور اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہا اللہم تقبل ھذا القربان، معبود اس قربانی کو قبول کر لے، یہ تیرے اس کنیز کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، یہ حسین کی قربانی قبول فرما لے۔ کیا دنیا کی کوئی بہن ہو سکتی ہے جو اپنے اتنے عظیم بھائی کی قربانی کو اس طرح سے پیش کر سکے؟ سیغلب الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔